یہ جو مجمع ہے نا، یہ مقتول کو رونے والا ہے، قاتل سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا حسین مولا کے نام پر جو روتا ہے نا، وہ قتل کے لفظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی فرش عزا پہ بیٹھنے والا قاتل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کام قتل کرنا نہیں ہے، ہم مقتول کو رونے والے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوفے میں انہوں نے خود مارا تھا، اب ان کی اولادیں رو رہی ہیں۔ میں انہیں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ علامہ نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں، اگر کوفے والوں کا رنگ و بو حلیہ ہماری طرح تھا تو ہم حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کے ان سے تعلق توڑتے ہیں۔ اگر تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو، مگر تمہارا لعنت نہ بھیجنا بتاتا ہے کہ تعلق تو تمہارا ہے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ اچھی بڑی تعداد مجلس میں آ گئی ہے، تھوڑی تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے۔ اب احباب اندر تھوڑا سا آگے آنے کی زحمت فرمائیے۔ آئیے تشریف لائیے۔ ممنون ہوں آپ کا، تھوڑا سا آگے آ جائیے میرے احباب، اور مسلسل اندر آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ بنے گی۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آئیے۔ ایک اور بہتر صلوات۔ میرے عزیز جب تک بیٹھے ہیں ایک اور صلوات۔ بات آگے بڑھے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جسے میں قتل کرتا ہوں فعلی دیتہ، تو اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وعلی دیتہ، اس کی دیت بھی میرے اوپر ہے۔ وَأَنَا دِيَتُهُ، اور میں خود اس کی دیت بن جاتا ہوں۔ اب اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان نہیں ہوتی، لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، عین اللہ ہو جاتی ہیں۔ تم اسے پکارو گے، جواب میں دوں گا۔ عشق میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، عشق ایک ہی ہے۔ اللہ آپ کو مولا رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ وہاں جائیں تو اس کے ساتھ حرم امام رضا کے ساتھ ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی، تیمور لنگ کی زوجہ نے۔ افغانستان میں اس کا مزار ہے۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر میں مزدوری پر اسے رکھا جائے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جتنے بھی مزدور رکھے گئے وہ سارے وہ رکھے گئے جن کی نماز قضا نہیں تھی۔ مسجد بن رہی ہے بھائی، کوئی سینما تو نہیں بن رہا۔ اگر امام بارگاہ اور مسجد کی تعمیر میں ہی بے نمازی ہاتھ لگا رہے ہوں تو اس مسجد کی بنیاد تقوی پر کہاں ہے؟ اور جن اداروں کی بنیاد تقوی پہ نہیں رکھی جاتی ان میں روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیجئے کون کون سے امام بارگاہوں میں، کون کون سی مسجدوں میں جھگڑے ہیں۔ جہاں بھی جھگڑے ہیں نا، آپ یقین رکھیے کہ بنیاد تقوی پہ نہیں ہے۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ محمد علی محمد صلوات۔ میر صاحب بھائی، میر صاحب آئیے، تشریف لائیے۔ بر محمد علی محمد صلوات۔ بسم اللہ سید، بسم اللہ۔ تھوڑی کڑوی بات تو نہیں کی میں نے؟ اگر کسی مسجد یا امام بارگاہ میں، کسی مدرسے میں، کسی درگاہ پر جھگڑا ہو رہا ہے نا، تو جھگڑا ہونا بتا رہا ہے کہ اس کی بنیادیں تقوی پہ نہیں ہیں۔ میں کوئی 20 سال تک تقریباً ایک مسجد میں خادم رہا،
اور اب بھی اس مسجد سے میرا تعلق ہے. بسم اللہ. محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہا. تو ایک دن باہر نکلا تو مسجد کے صحن میں دو لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ مسجد سے باہر چلو تو بات کرتے ہیں. تو میں نے اسے کہا تم مسجد سے باہر جا کے اسے کیا بولو گے؟ کہنے لگا مولانا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. میں باہر جا کر اس کو جواب دوں گا، یہاں اسے جواب نہیں دوں گا. میں نے کہا یہاں کیوں جواب نہیں دو گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو باہر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، باہر بھی جا کے اس سے لڑائی نہیں کرنا. مگر میں نے اس کا ماتھا چوما. میں نے کہا کہ یہ مجھے کوئی تو ملا جو مسجد میں یہ کہے کہ یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. عجیب سی زندگیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں جی. جیسے بعض روڈ اور چاراہوں پر سرخ بتی نہیں ہوتی، ایسے بعض لوگوں کی زندگی میں سرخ بتی نہیں ہے. دوڑے چلے جا رہے ہیں، جو زبان منہ میں آ رہا ہے بول رہے ہیں، جو دماغ میں آ رہا ہے بولتے چلے جاتے ہیں. سوچتے نہیں ہیں کہ یہاں حسین آئے ہوئے ہیں، یہ مجلس ہے، یہاں سیدہ آئی ہوئی ہیں. اور پھر بھی کوئی تکرار، پھر بھی کوئی ابے تبے، پھر بھی کوئی تو تڑاخ. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، بزرگوں کو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. یہ مجھ سے ناراض نہ ہوں. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں اور تھوڑا بہت عمل بھی کر رہے ہیں ان باتوں پر. عشق، عشق ایک ہی ہے بھائی. آنند گوہر شاہ نے کہا کہ مزدوری پر وہ رکھا جائے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. مسجد مسلسل بنتی چلی گئی. یہ ہر کچھ دن کے بعد وزٹ پہ جاتی تھی تاکہ دیکھیں تعمیرات کہاں تک پہنچی ہے. جو ان مزدوروں کا استاد تھا، ٹھیکیدار تھا، مستری تھا، جو بھی آپ نام دیں، وہ خانم کو گزارش سناتا تھا کہ آج یہ کام ہو گیا ہے، اب اتنا باقی رہ گیا ہے، اب یہ پیسے چاہیے، اب یہ وسائل چاہیے. اور خانم ان سے سنتی تھی. ایک دن اتفاقاً خانم کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی تو یہ جو استاد تھے یہ ان کا چہرہ دیکھ کر فریفتہ ہو گئے. دوسرے دن سے کام پر نہیں آئے. کام جب رکا تو خانم گوہر شاد نے پوچھا جی ماجرا کیا ہے؟ کہا وہ جو استاد ہیں جو آپ کو روزانہ گزارش سناتے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں کام پر. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا جی وہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل ہی خراب ہو گیا ہے، میں تو ان سے شادی کروں گا، میں نہیں آ رہا اب کام پہ. انہوں نے کہا جی ان کو پتہ نہیں ہے میں بادشاہ کی زوجہ ہوں، بادشاہ کی زوجہ ہوں. کہا بس وہ کہہ رہے ہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں، میرے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے اب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کام جاری رکھیں، مگر میری ایک شرط ہے، میں ان سے شادی کروں گی اپنی شوہر سے علیحدگی لے کر، عدت گزار کر میں ان سے شادی کروں گی، مگر اب میری شرط یہ ہے کہ نماز شب پڑھے بغیر مسجد نہ بنائے. اور اس نے شرط مان لی، نماز شب پڑھ کر مسجد بنائی. مسجد مکمل ہو گئی. خانم گوہر شاد نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں آمادہ ہوں اپنے وعدے پر، میں اپنے شوہر تیمور لنگ سے طلاق لے لیتی ہوں، عدت گزار کے تمہارے ساتھ شادی کروں گی، میں نے وعدہ کیا تھا. تو جب اسے پیغام پہنچا تو اس نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز شب پڑھنے کی وجہ سے میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا. محمد آل محمد صلوات. میں بچوں جوانوں سے انتہائی پیار سے، محبت سے، عاجزانہ جی انداز سے بات کر رہا ہوں. نماز قضا نہیں کرو. جس کے پاس اپنے اللہ سے بات کرنے کو ٹائم نہ ہو وہ ناکام آدمی ہے. دنیا تعریفیں کرتی رہے، تعریف تو وہ ہے جو علی کی آواز آئی ہے میرا ہے. جی عشق حقیقی میرے بچوں، میرے عزیزوں، صرف ایک ہی چیز ہے، اور عشق حقیقی کے طول میں اللہ، رسول اللہ اور مولا علی سے عشق. یہ عشق حقیقی کا طول ہے. ہم اللہ، رسول اور علی کو عرض میں نہیں رکھتے. برابر مولا علی کو مولا علی اور مولا رسول کو اللہ کے برابر میں نہیں رکھتے. ہم انہیں عرض میں نہیں طول میں مانتے ہیں. میرے ہی اپنے کلام کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، کبھی کبھی شاعری بھی کر لیتا ہوں. تو عرض کیا تھا کہ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر راستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے راستے میں دھوکہ نہیں ہے.
غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، اور ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں۔ اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے آپ کو دو مطلع سنا دیے، وہ شعر میرا میں جو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ شعر ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، یہ ترتیب ہے، یہ تصور ہے عقائد امامیہ میں۔ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ اور اگر تھک نہیں رہے تو ایک شعر مجھے اسی زمین میں اور یاد آ رہا ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، یاد رہے اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ ہمارے سارے فقہا کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غدیر نہیں پڑھیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سقیفہ کا حال بیان نہیں کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدہ کے مصائب بیان نہیں کریں گے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم فدق نہیں پڑھیں گے۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، مگر ان کے مقدسات ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں۔ ہاں، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ مولانا نے تو کوئی فیصلہ کر دیا۔ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ جنہوں نے اہل بیت سے جنگ لڑی ہے، ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم انہیں جاننا بھی نہیں چاہتے، ہمیں ان کا صحیح نام بھی لینا نہیں آتا، مقدس ممبر ہے۔ ہمارے پاس علی سمجھنے کا وقت نہیں ہے تو دشمن علی کو کیا سمجھے؟ تھک نہیں رہے نا میری باتوں سے آپ؟ ذوبو فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ، علی میں خود کو ایسے ضم کر دو، علی میں خود کو ایسے اتار دو جیسے علی نے اللہ میں خود کو اتار دیا۔ نہیں، کوئی سنگین بات نہیں کی میں نے بھائی، میں تو چہرے بھی پڑھ لیتا ہوں نا تھوڑا سا۔ میں اس مجمع میں بتا دوں گا، وہ دیوبندی بیٹھا ہے، وہ بریلوی بیٹھا ہے۔ جی میرے سنی بھائی تشریف لاتے ہیں، میں خود سنی ہوں، سنی تو ہماری جان ہے نا، اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ اس وقت سنی کون کون آئے ہوئے ہیں۔ اور شیعہ حضرات ذرا اپنے آپے میں رہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ، جیو سید جیو۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے۔ بسم اللہ جیو سید۔ ایک گلاس میں دودھ لے لیجئے، شربت لے لیجئے، اس میں سکہ ڈال دیجئے، اور پھر اس سکے سے پوچھئے کہ تمہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کیا نظر آ رہا ہے؟ تو وہ سکہ کہے گا مجھے دودھ ہی دودھ نظر آ رہا ہے۔ جب علی میں خود کو گم کر دیں گے تو علی کا دشمن نظر کہاں آئے گا؟ علی کا غیر کہاں نظر آئے گا؟ جی میں ایک دکان پر گیا، میں نے کہا جی برتن بیچنے والے سے میں نے کہا کہ مجھے 6 گلاس دے دو، ایک جگ دے دو۔ اس نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیے اور ایک جگ رکھ دیا، مجھے ایک گلاس چھوٹا لگا، میں نے وہ اٹھا کر کہا کہ یہ چھوٹا ہے، باقی 5 ایک جیسے ہیں، یہ والا بھی ان کی طرح کا لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں برابر کا ہے، یہ بھی انہی جیسا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی یہ چھوٹا ہے۔ وہ بحثنے لگا تو میں نے کہا میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ میں نے وہ چھوٹا گلاس ایک بڑے گلاس کے اندر ڈال دیا اور وہ گلاس اندر چلا گیا۔ میں نے کہا اس کا اندر جانا بتا رہا ہے کہ جانے والا چھوٹا ہے، لینے والا بڑا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں ایسے علی میں گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے تو اللہ اکبر تو سمجھ میں آتا ہے۔ جی عشق، وہ اللہ کا عاشق اول
बल्कि मैं कहूँ माशूक अव्वल। मैं पूरा कुरान पढ़कर आज तक नहीं समझ पाया कि कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। इसमें आशिक कौन है और माशूक कौन है? थक रहे हैं मेरी बातों से आप। आपका कसूर भी नहीं है, इसलिए कि लफ्ज़ इश्क इतना बदनाम हो गया कि मेंबर से इस्तेमाल ही नहीं होता। जी, इश्क की मिसाल दी जाती है तो दी जाती है जी वो लैला मजनून, सस्सी पन्नू, जी हीर रांझा। मैं भी मजबूर हो गया, कुछ इश्क मजाजी वालों के नाम ले दिए मैंने, वरना इश्क तो हुसैन बताएंगे कि क्या है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मादर आन मरकज़े परकारे इश्क, ये सैयदा उस हुसैन की माँ है जो इश्क के दायरे का मरकज है। मादर आन कारवान सालार इश्क, ये सैयदा की जात उस हुसैन की माँ है जो इश्क के कारवान का सालार है। फिर अल्लामा इकबाल खुद कहते हैं बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये हजरत इब्राहिम नहीं कूदे थे आग में, ये इश्क कूदा था। अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही, अक्ल तो छत पे खड़ी देखती रही और इश्क आग में कूद गया।